کہیں جانے سے پہلے جتنا وہ پیراسیٹامول یا پیناڈول پر یقین ہے نا، اتنا یقین نہیں، اس سے کم یقین سورہ فاتحہ پر پڑھ کر آپ جو ہے وہ اس فاتحہ پر کر لو، اللہ بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ لوگ فاتحہ کے انکاری ہیں، یہاں فاتحہ کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں پہ؟ قبیلے کے سردار کو سانپ نے بچھو نے ڈس لیا، وہ آئے، صحابی فرماتے ہیں میں دم جانتا ہوں، چلے گئے، جا کر دم کیا، دم میں کیا پڑا؟ صحابی فرماتے ہیں فاتحہ پڑھی، اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا۔ آقا نے فرمایا جو بندہ چاند کی 17 تاریخ کو اور چاند کی 19 تاریخ کو، چاند کی 21 تاریخ کو ہجامہ کروائے، سنگی لگوائے، پانچ لگوائے، چاند کی 17، چاند کی 19، چاند کی 21، یہ 3 دن ہجامے کروا لے، اللہ اکبر کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے جسم میں کوئی بیماری بھی باقی نہیں رہتی، اللہ ساری بیماریوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا۔ اور میں نے کروا کے لوگوں کو چیک کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کر کے دکھلایا لوگوں کو کہ اللہ نے بیماریوں کو ختم کیا۔ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ جو کہتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، آپ کی بات سچی ہے اور آپ کی بات میں 1% بھی غلط بیانی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو حکیم الامت سے، وہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب زدنی علما، رب زدنا علما۔ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور درود پاک امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات میں جادو، جنات اور اس کے علاج کے حوالے سے ہمارے خطبات جاری ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن ہم میں سے ہر ایک گھر، ہر ایک بندے کو ایسا ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی بیماریوں کا خود علاج کر سکے، اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کا مواحد ہونا ضروری ہے۔ جتنا انسان اللہ کی توحید میں پکا ہے، مواحد ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے اپنے معاملات کو حل کروانے میں بھی پکا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب بھی اللہ نے کسی نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور نبی نے اپنی نبوت اور رسالت اور اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، تو اس وقت اس جہان میں یہ پیغام پہنچانے والا اکیلا اللہ کا نبی ہوتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ احباب نے مطالعہ کیا ہوگا، ان کی زندگی دیکھ لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر ہم عام طور پہ پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمیں اشارتاً اس کی سمجھ آ سکتی ہے۔ باقی ہر نبی، جب کسی نبی نے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا تو وہ اکیلا تھا، اور نہ ماننے والے اکثریت میں تھے جو انکار کرنے والے تھے۔ لیکن اللہ کا قانون ایک شروع سے ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو غلبہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور کنفرم ہے۔ آگ جلانے والوں نے آگ جلائی نبی ابراہیم کے لیے علیہ السلام، فرشتوں نے آ کر آفریں بھی کی، لیکن
نبی ابراہیم نے توحید کا اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا پکا ہے. کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جس کے لیے لڑ رہا ہوں، جس کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، وہ بیٹھا آسمانوں مجھے دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا. پھر جب آگ سامنے جل رہی ہے، لوگوں نے مہینہ بھر آگ کو تپایا ہے، پھر ایک آلے کے ذریعے نبی ابراہیم کو بٹھا کر اس میں پھینکا جا رہا ہے. یہ سارا منظر ذرا اپنی آنکھوں کے لائیں تو کلیجہ منہ کی طرف آتا ہے. ایسے حالات میں کوئی بندہ آ کر کسی بندے کو کوئی آفر دے کہ بھائی آپ کو تو میں یوں کر دیتا ہوں، تو بندہ کہے نہیں، میں نے نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے وہ اوپر مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو اس ایمان کو جب اللہ آسمانوں پر بیٹھے دیکھتا ہے تو اللہ پھر بندے کو عزت بخشتا ہے. پھر جب جلانے والے آگ جلا کر نبی ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے تھے، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کیا، کوئی پھر فرشتوں کو بھی درمیان میں ملوث نہیں کیا. ڈائریکٹ آگ کو کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ یہ میرا بندہ توحید پر اتنا پکا ہے کہ فرشتوں کی آفر کو ٹھکرا دیا ہے، اب میں ڈائریکٹ تجھے کہتا ہوں کہ اس نبی پر، اس آگ میں ڈالے جانے والے پر تو ٹھنڈی بن جا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اور سلامتی والی بن جا. نبی ابراہیم آگ میں کھڑے ہیں لیکن جلتے نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں میری یہ اتنی لمبی زندگی تمہارے سامنے ہے، مجھے آپ نے کیسا پایا ہے؟ لوگ آگے سے کہتے ہیں جب بھی آپ کو آزمایا آپ کو صادق اور امین پایا. آپ نے پھر انہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں پھر لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. لوگوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک قریبی نے کہہ دیا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، الہذا جماعتنا، کیا اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ تنہا تھے لیکن فیصلہ اللہ کا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان اندر ہے تو غلبہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ لیا. پھر وہ اکیلے تھے، اکیلے سے پھر 2 4 10 اور مل گئے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے 313 ہو گئے، پھر بڑھتے 1000 ہو گئے، پھر 10,000 ہو گئے، یہاں تک کہ جہاں تک عرش والے خدا کی خدائی ہے وہاں پر محمد الرسول اللہ کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر نہ ہو، یا ایسا دنیا میں کونا نظر کوئی نہیں آتا. تو آپ کو اپنے مسائل اللہ سے حل کروانے کے لیے جو آپ مانگیں اسے پورا کروانے کے لیے جو آپ دم کریں، آپ کا دم پر اثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ اچھا ہوگا اللہ کے بارے میں، کہ آپ اللہ کو سمجھتے کیا ہیں. اللہ کے بارے میں عقیدہ پکا ہوگا، پھر یہی قرآن جو آپ پڑھیں گے تو یہی قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک مدد کرے گا، اور پھر جس کو پڑھ کر دم کر رہے ہیں اس پر پھونک رہے ہیں اللہ پاک اسے شفا یاب بھی کر دے گا. ویسے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو شفا سے بھر دیا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم انہیں قرآن ہی پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے ہمارے پاس جیسے ہم کو چنتر منتر پڑھتے ہوں، قرآن پڑھ کر ہی دم کرتے ہیں. اور وہی قرآن آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو اللہ شفا یاب کر دے گا. اب ہم نے سب سے پہلے نمبر پر اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے. مصیبتیں، پریشانیاں
یہ دنیا کے اندر یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں یہ اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں، مال دے کے آزمائے، مال لے کے آزمائے، امن سکون دے کے آزمائے، عرش والے خدا کی مرضی کے اسی کے طریقے، عرش والا خدا چاہے اولادیں دے کر آزمائے، لے کر آزما لے، اللہ بیٹے سارے کے سارے بیٹے دے کر آزما لے، بیٹیاں ساریاں دے کر آزما لے، اللہ بغیر کچھ دیے آزما لے، اللہ رزق کی فراوانی دے کر آزمائے، یہ اللہ کے طریقے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اکبر، آزمائش پڑ گئی، بندہ بیمار ہو گیا، بیماریاں آ گئیں، بیمار ہو گیا بندہ، گھر سے بیماری نکلتی کوئی نہیں، اب جناب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ یہ تیرا قرآن، نہ تیرا قرآن غلط، نہ تیرے محمد الرسول اللہ کی زبان غلط، عرش والا خدا قرآن میں اس بات کا اعلان کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی زبان سے اعلان کروائے۔ اللہ نے اعلان کیا کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو شفا سے بھر دیا ہے۔ قرآن کے اندر قرآن کی آیت ہے، اللہ قرآن میں حق سچ فرماتا ہے، بیان کرتا ہے، اور اس قرآن کو جبریل لے کر محمد عربی کے قلب اطہر پر اترے، پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت کی سچی زبان سے لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، رب اعلان فرماتا ہے، اعلان کروا رہا ہے مجھ محمد سے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو شفا سے بھر دیا ہے اور قرآن کو ذریعہ ہدایت بنا دیا، یہ ہدایت سے بھی بھر گیا، شفا سے بھی اللہ نے بھر دیا۔ اللہ قرآن کے ایک دوسرے مقام پر اعلان فرمائیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، کچھ خطاب ہوتے ہیں اللہ کے ایمان والوں کو، کچھ خطاب ہوتے ہیں اللہ کے کافروں کو، کچھ خطاب ہوتے ہیں جو اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما دیے۔ یہ اعلان جو اللہ نے کیا یہ دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی جو بیماریاں ہیں اللہ نے دلوں کی بیماریوں کے لیے قرآن کو شافی بنا کر نازل فرما دی، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس میں ہدایت رکھی، رحمت ہے مومنوں کے لیے قرآن۔ اللہ اکبر، قرآن کی ایک اور آیت اللہ اعلان فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں پیغمبر آپ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں میں اعلان کر دو قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے پیغمبر انہیں کہہ دو کہ قرآن کو اللہ نے ذریعہ ہدایت بھی بنایا، عرش والے خدا نے اس قرآن میں شفا بھی رکھ دی، قرآن میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی، قرآن کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی، صرف پڑھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والے کتنا قرآن کو مانتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں
ہمارا گزر ایک ایسے قبیلے سے ہوا، ہم نے پڑاؤ ڈالا، ایک قبیلے کے پاس اترے، ہم نے ان کے پاس گئے تو ظاہر مسافر تھے، تو ارادہ یہ تھا کہ ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہماری مہمان نوازی کریں۔ اب وہ مسلمان قبیلہ نہیں تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم قبیلے کے پاس اترے، پڑاؤ ڈالا تو ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ مہمان نوازی حق ہے مہمان کا، ابھی بھی جو مہمان کسی کے گھر میں آئے اور اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے، قرآن کے مطابق اس مہمان پر ظلم ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کی یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت پڑھ کر اس کے بارے میں تفسیر پڑھیے گا، لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ ظاہری برائی کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا جائے۔ اپنے گھروں میں قرآن اور تفسیر کھولیں اور اس آیت کے بارے میں ذرا پڑھیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا، میں اس طرف نہیں جاتا، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ مہمان نوازی مہمان کا حق ہے۔ اب وہ قبیلے والوں کے پاس گئے تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم قریب ہی پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ اب رات آئی تو رات کو اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اب اس تکلیف سے مر رہا ہے، ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس کا علاج کیا جائے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگے ہوئے ہمارے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یار ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے کسی زہریلی چیز نے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کوئی دم ہم جانتا ہو تاکہ ہمارے قبیلے کے سردار کو دم کر دے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں دم، مجھے دم کرنا آتا ہے، میں دم کر سکتا ہوں لیکن میں نے دم نہیں کرنا تمہیں جب تک تم مجھے اس کے معاوضے میں 40 بکریاں نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا 40 بکریاں لے لا لیکن دم تے کرا، کہ قبیلے دے سردار تکلیف پڑی۔ صحابی گئے، جا کر دم کیا، اور دم کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کو یاد ہے، اللہ اکبر، یہ سورت اتنی عظیم سورت ہے، ایسے ہی جو ہے وہ ہمارے بھائی اسے نماز کی رکعتوں میں مقتدیوں کو نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں نہ پڑھو منہ میں آگ چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، قبیلے کے سردار کو صحابی دم کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحابی نے دم کیا، آمین کہہ دو، آمین کہہ دیا۔ نماز میں بھی آمین کہا کرو، نماز پڑھتے ہو نا تو نماز میں آمین کہا کرو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے جڑ گئی اللہ پہلے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اور پھر پیچھے مقتدی صرف آمین نہیں کہتے، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تم بھی آمین کہو، رب کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ لوگ فاتحہ کے انکاری ہیں، یہاں فاتحہ کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں پہ؟ قبیلے کے سردار کو سانپ نے بچھو نے ڈس لیا، وہ آئے، صحابی فرماتے ہیں میں دم جانتا ہوں، چلے گئے، جا کر دم کیا۔ دم میں کیا پڑھا؟ صحابی فرماتے ہیں فاتحہ پڑھی، اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے دم کیا، فاتحہ کا 40 بکریاں بھی وصول کر لیں، اب 40 بکریاں بھی لے لیں، دم کر کے جب بندہ ٹھیک ہو گیا واپس آئے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں، اللہ کے رسول کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے رسول اس طرح گئے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، پھر ان کے قبیلے کو سانپ لڑا، ہم نے دم کیا اور دم سے اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا، میں نے 40 بکریاں وصول کی۔ آپ نے فرمایا پڑھا کیا تھا؟ صحابی سے کہا پڑھا کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ کہا آپ کو کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ ہی تو بتاتے ہیں کہ یہ دم، یہ سورت جو ہے وہ دم والی سورت ہے، سورت کا نام ہے یا سورت الرقیہ، اس سورت کو دم والی سورت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ ہی نے تو بتلایا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر 40 بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ یہاں پر ایک وہ بڑا ایک
مزاحی بات آ گئی کہ میں رحیم یار خان صادق آباد میں جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک دکاندار چھوٹا سا اس کا ٹھیا ہے تو کھوکھا ٹائپ، تو اس نے ہمارے ایک اہل حدیث بھائی تھے اسی کو بلایا کہ حضور کاروبار دکان کی خیر و برکت کے لیے آئیں، ذرا پڑھائی کر دیں، دم کر دیں، اللہ کو کام میں فراوانی پیدا کر دے۔ تو حضرت مولوی صاحب وہاں سے آئے، آ کر دکان پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد جب جانے لگے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے قاری صاحب کو کہا کہ حضور کوئی خدمت، تو حضور آگے سے کہتے ہیں کہ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے 40 بکریاں لی تھیں، تو ابھی بات ان کے منہ میں ہی تھی، تو وہ بندہ دکان سے چھلانگ مار کے باہر آ گیا، کہتا ہے پھر یہ ٹھیا ہی رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں 40 بکریاں لے لیں، رسول اللہ فرماتے ہیں میرا حصہ نکالو۔ پڑھا کیا تھا جو بتلانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی، الحمدللہ بسم اللہ سے شروع کر، بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے کیونکہ سورۃ فاتحہ میں بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے۔ ہمارے بھائیوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ بسم اللہ سے شروع کرو، سورہ فاتحہ کی آیت ہے بسم اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا یاب کر دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنا علاج خود سورہ فاتحہ سے کیا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں میں نے اپنا علاج خود سورہ فاتحہ سے کیا، اور یہ بات کہہ رہے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہ میں نے شفا کے لحاظ سے جو تاثیر سورہ فاتحہ میں دیکھی وہ تاثیر میں نے کسی چیز میں بھی نہیں دیکھی۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں میں نے اپنا علاج فاتحہ سے کیا، اور شفا کے حوالے سے جو چیز جو تاثیر جو میں نے فاتحہ میں دیکھی وہ میں نے کسی چیز میں بھی نہیں دیکھی۔ یعنی اللہ نے قرآن کی سورت کو، پہلی سورت کو ہی شفا سے بھر دیا، ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ نے شفا سے بھر دیا۔ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، حضرت خارجہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا گزرنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر کہیں گئے تو ہمارا گزر ایک قبیلے کے، عرب کے بڑے قبیلے سے ہوا۔ حضرت خارجہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہاں سے ہم نکلے، ہمارا گزر عرب کے ایک بڑے قبیلے سے ہوا، تو وہاں انہوں نے ایک بندے کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، یعنی دورے پڑتے ہیں، اسے کوئی تکلیف ہوگی کہ مرگی ہے یا جو بھی ہے، وہ پریشان تھے اس بندے کے بارے میں۔ تو ہمیں دیکھتے کہتے ہیں یقیناً حلیے بتاتے ہیں آپ ایسے بندے کی طرف سے آ رہے ہیں جو خیر اور بھلائی دے کر بھیجا گیا، رسول اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ یقیناً آپ اس طرف سے آ رہے ہیں، اس بندے کی طرف سے جو خیر اور بھلائی دے کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ تو ساتھ ہی سوال کرتے یار تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اس چیز کا کوئی دم شم کرتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں دم کرتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے 3 دن اسے دم کیا سورہ فاتحہ کا، 3 دن دم کیا سورہ فاتحہ کا، اللہ نے 3 دنوں میں اسے شفا یاب کر دیا۔ اس لیے یہ ایسی صورت ہے جسے دم والی صورت کہا جاتا ہے، شفا والی صورت کہا جاتا ہے۔ کہیں جانے سے پہلے جتنا وہ پیراسیٹامول یا پیناڈول پر یقین ہے نا، اتنا یقین نہیں، اس سے کم یقین سورہ فاتحہ پر پڑھ کر آپ جو ہے وہ اس فاتحہ پر کر لو، اللہ بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ میرے پاس ایک مریض آیا، وہ مریض کا اٹینڈنٹ آیا اور وہ کہتا ہے جی امی جی بیمار ہیں، شفا میں داخل ہیں، تو اب تو جو کچھ تھا نا دنیا کی ہر چیز میں نے جو کچھ تھی وہ سارا کچھ ڈاکٹروں کے ہاں لٹا دیا اسپتال میں، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ جب پیسے کوئی نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اپنی ماں کو لے جا، اس کا علاج کوئی نہیں ہے، والدہ کو لے جاؤ، علاج کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے حضور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ اب اس حالت میں کہ ایک سانس آتا ہے اور ایک نہیں آتا، ماں جی کا ایک سانس آ رہا ہے اور ایک نہیں آ رہا، ڈاکٹر کہتے ہیں لے جاؤ، میں کیسے وہاں ہاسپٹل سے لے کر واپس آ جاؤں کہ ماں کو اس حالت میں کیسے وہاں سے ڈسچارج کروا لوں؟ آپ کو ایسا کریں کہ اللہ میری ماں کو شفا دے دے
کہتے ہیں مجھے گردے بیچ کر بھی اگر ڈاکٹروں کو دینا پڑے علاج کے لیے تو ماں کو اس حالت میں نہیں اٹھا کر لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے کہا آپ چلے جاؤ اور وہاں پر جو بھی مریض کو دیکھنے کے لیے ماں کے پاس جاتا ہے نا، جو بھی جائے جا کر فاتحہ پڑھے، جو بھی جائے فاتحہ پڑھے، جو وہاں پر خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ہے وہ بھی فاتحہ پڑھے اور پڑھتے رہے اور دم کرتی رہے، نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ ابھی 2-3 دن گزرے تو وہ آیا کہ کہتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں انہیں تو بیماری کوئی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے قرآن کو بھر دیا شفا سے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کہیں اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی رکھی، شفا بھی رکھی۔ قرآن میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ کسی کو پیٹ درد ہے فاتحہ پڑھو، سر درد ہے فاتحہ پڑھو، دانت درد ہے فاتحہ پڑھو، اس کو فاتحہ پڑھ کر دم کرو، یقین اللہ پہ رکھو۔ جس طرح ڈاکٹر فیس 3000 لیتے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے دوائی دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ پڑھائی کرنا، دم کرنا، فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا یہ آپ کا کام ہے۔ عقیدہ یہ رکھو کہ شفا دینا اللہ کا کام ہے، شفا اللہ دے گا۔ انسان کی ایمانی حالت کو دیکھ کر کہ کس عقیدے، نظریے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ باقی بیماریوں میں قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا، اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں جس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفا جو ہے الشفاء فی ثلاث، شفا اللہ نے 3 چیزوں میں رکھ دی ہے۔ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا فرماتے ہیں کہ شفا اللہ نے 3 چیزوں میں رکھ دی ہے۔ کون کون سی؟ پہلے نمبر پر سنگی لگوانا، پہلے نمبر پر پنچ لگوانا۔ پنچ کیا ہے؟ آج کل آپ اسے کہہ لیں ہجامہ کروانا۔ ایک کپ لے کر جسم پہ ہلکے ہلکے کٹ لگا کر اس سے ہوا بھر کے وہ جسم کے مختلف حصوں پہ لگاتے ہیں، خون اندر سے فاسد مادہ باہر نکلتا ہے، یہاں تک کہ اللہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے ہمارے اسلام میں بھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الشفاء فی ثلاث، اللہ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ پہلے نمبر پر سنگی لگوانا، ہجامہ کروانا۔ دوسرے نمبر پر شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، اللہ نے شہد میں بھی شفا رکھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آگ سے داغنے میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن جب آگ کے داغنے کا ذکر آیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کو آگ کے داغنے سے منع کر دیا۔ کئی ممالک میں آگ کے داغنے کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن ہماری امت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، شریعت اسلامیہ میں رسول اللہ نے آگ کا داغنا منع کر دیا۔ پیچھے رہ گئی 2 شفا والی، ایک ہے ہجامہ کروانا، دوسرا ہے شہد۔ اب ہجامے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا جو بندہ چاند کی 17 تاریخ کو اور چاند کی 19 تاریخ کو، چاند کی 21 تاریخ کو ہجامہ کروائے، سنگی لگوائے، پنچ لگوائے، چاند کی 17، چاند کی 19، چاند کی 21، یہ 3 دن ہجامے کروا لے، اللہ اکبر کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے جسم میں کوئی بیماری بھی باقی نہیں رہتی، اللہ ساری بیماریوں کو نکال کر باہر پھینک دیتا۔ اور میں نے کروا کے لوگوں کو چیک کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ کر کے دکھلایا لوگوں کو کہ اللہ نے بیماریوں کو ختم کیا۔ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ جو کہتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ آپ کی بات
سچی ہے اور آپ کی بات میں 1% بھی غلط بیانی نہیں. اللہ اکبر. وہ تو حکیم الامت سے، وہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے 1400 سال پہلے جائیں نا، آج ڈاکٹر بنے ہیں نا، کان، آنکھ اور گلے کے ڈاکٹر کو کون سا وہ TNT کے ENT کون سا اسپیشلسٹ کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک دعا بتلائی تھی. کہا جس کے کان میں درد ہو وہ یہ دعا پڑھے، جس کے گلے آنکھ میں درد ہو وہ دانت میں درد ہو یہ دعا پڑھے. یہ آج یہ اسپیشلسٹ بنے پھرتے ہیں. محمد الرسول اللہ نے ان 3 چیزوں کی دعا اکٹھی اس وقت بیان کر دی تھی. آپ تو وہ بھی اسپیشلسٹ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. درد ہے کسی کو، یا ابھی اس حدیث کو پہلے ذکر کروں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاند کی 17 تاریخ، چاند کی 19 تاریخ، چاند کی 21 تاریخ کو سنگی لگوا لے، پنچ لگوا لے، فاسد مادہ خون کا نکال دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیماریاں ساری ختم ہو جاتی ہیں. جن کو جوڑوں کے درد ہے نا وہ ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رسول اللہ کا فرمان حق اور سچ پائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور حدیث. اب دیکھیں نا بیماریوں میں ایک تو بیماری سر درد کی، بخار کی، بخار نہیں جاتا جناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی بیماری کا علاج بتلا دیا. آقا فرماتے ہیں دعا کرو دعا کرو. یہ رسول اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر عرق نار ومن شر حر النار. بخار والے بندے کے سامنے بیٹھ کر اس پر دم کر دیں بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر عرق نار ومن شر حر النار. اللہ پاک اس پر دم کرو گے اللہ پاک اس کی بیماری بخار کو ختم کر دے گا. کئی میرے پاس آتے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کئی آتے ہیں کہتے ہیں جی بخار ٹوٹتا نہیں، ڈاکٹروں نے ٹل لگا لی بخار نہیں ٹوٹتا. میں 3 4 7 دفعہ یہ دعا پڑھ کے دم کرتا ہوں، اسی وقت کہتا ہوں کہ چیک کرو بخار، اللہ اسی وقت بخار کو ختم کر دیتا ہے. بات ذہن میں آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بات حق اور سچ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کسی جسم کے حصے میں درد ہے، ہوتا ہے نا بوڑھے آدمی گوڈے میں درد ہے، کہیں جسم میں درد ہے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو. یہ چیزیں ہر گھر کی ضرورت ہیں. یہ جو مہنگائی کا دور ہے نا، آئے دن مہنگائی کہاں پر جا رہی ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو فیسیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں کی آسمانوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور دوائیاں لینے جاؤ تو انسان کو گھر کا راستہ بھول جاتا ہے. ایسے حالات میں ذرا قرآن پر پکے عمل کرنے والے بن جاؤ تاکہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور انشاءاللہ نہیں پڑے گی. آپ عمل کرنے والے بن جاؤ، ان دعاؤں کو یاد کرو، اپنی روٹین میں صبح و شام کے اذکار میں شامل کرو. انشاءاللہ کسی بیمار کو پاؤ گے، اسے دم کرو گے، اللہ شفا یاب کر دے گا، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جو ٹھیک ہو جائے گا. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 دفعہ پڑھو، پورا بسم اللہ پڑھو یا 3 دفعہ صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ لو. 7 دفعہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. 7 دفعہ یہ دعا پڑھو، اللہ درد کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. جب آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ درد کو ختم کر دے گا. رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوئے اس بات کا اقرار کرنا کہ رسول اللہ جو فرما گئے وہ حق فرما گئے، آپ کے سچ فرما گئے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا. اب ایک بیماری ہے سمجھ نہیں آتی، بیماری بھی ہے سمجھ بھی نہیں آتی. ایسی بیماریاں آ گئی ہیں نا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے. اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب لوگوں کے اندر اس طرح کی خرابیاں پائی جائیں گی تو اس وقت اللہ پاک ایسی بیماریوں کو بھیج دے گا جن بیماریوں کے نام ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنے ہوں گے. کبھی کہتے ہیں جی ڈینگی ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب کرونا ہو گیا ہے. اب کرونے کی باری آئی تو بندہ پوچھے کرونا ہوتا کیا، کہتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کیا لیکن کرونا ہو گیا ہے. بیماری بندے مار دیے کرونے نے، کرونے کی وجہ سے بندے مر گئے.
ایک ایک دن میں کئی اموات ہو گئیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے بندے مر گئے، لیکن ہے کیا سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتی یہ چیز کیا ہے. ایسی بیماریوں میں مبتلا. جب کورونا کے حوالے سے SOPs جاری تھے، ہم نے اپنے خطبات میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جہاں ماسک لگانا، لوگوں کو ہاتھ میں لانے کی پابندی کروانا، مسجد میں آ کر فٹ 2 فٹ 4 فٹ کے فاصلے کروانا، یہ SOPs جاری کر رہے ہو، وہاں لوگوں کو یہ بھی کہو کہ بھائی رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ اذکار پڑھ لو جس میں آقا نے فرمایا جس نے یہ صبح کے ٹائم پڑھ لیے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، شام تک اسے زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی، نہ اسے تکلیف دے سکتی ہے. جس نے شام کو پڑھے صبح اللہ حفاظت کا ذمہ لیتا ہے صبح تک. اس SOPs میں یہ صبح و شام کی دعائیں بھی شامل کر لو. اور الحمدللہ کورونا کے ان حالات میں جب پوری دنیا میں خوف تھا، ہم نے گھر گھر جا کر کورونا والے مریضوں کو دم بھی کیا، ان کے جنازے بھی پڑھے، کیونکہ ہمارا یقین پکا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا، آپ کا فرمان سچ ہے. آپ نے فرمایا جو صبح کے ٹائم پہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. آقا فرماتے ہیں جس نے صبح کے ٹائم 3 دفعہ یہ پڑھ لیا، رات تک اللہ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے گارڈ مقرر کر دیتے ہیں جو رات تک اس کی حفاظت کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ایک روایت میں جس نے صبح کے ٹائم پڑھ لیا زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے سکتی. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اللہ اکبر، زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے سکتی. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ پڑھ لے، یا حدیث میں آتا ہے سورہ فلق ناس پڑھ لے، فلق ناس شروع سے آخر تک فلق ناس پڑھ لے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ دونوں صورتیں، یہ دونوں آیتیں کافاتاؤ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. یہی ڈر ہوتا ہے نا انسان کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے، کوئی موذی جانور آ کر جو ہے نا وہ حملہ آور نہ ہو جائے. رسول اللہ نے ہر موقع پر رہنمائی فرما دی، اور ہر بیماری کے لیے بیماری کی سمجھ کوئی نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اس کے لیے اللہ کے رسول کے فرمان کی سچی حدیث، آپ فرماتے ہیں بیمار کے سامنے جا کر یہ دعا پڑھو، 7 دفعہ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ تو بیمار کے سامنے جا کر یہ دعا 7 دفعہ پڑھو. کون سی؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 3 جملے یاد کر لیں، یہ کام والی چیزیں ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں بیمار کو دیکھو دعا کرو، بیماری کوئی بھی ہے اسے جا کر دعا کرو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 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 7 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ کر اسے تم کر لے. اب کونین کے تاجدار کی نبوت کی سچی زبان کا اعلان سنو. آقا فرماتے ہیں اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی، اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں نا اللہ نے لکھی تو اللہ نے اسے شفا یاب کر دینا. اگر موت لکھی ہے تو موت کا تو علاج کوئی نہیں، لیکن اگر موت اس بیماری میں نہیں لکھی، میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ کی نبوت کی سچی زبان کا اعلان سن لو اور اپنے عقیدوں کو صحیح کر کے اس دعا کو یاد کر کے اپنے
اپنے بچوں کو دم کیا کرو، اپنے آپ کو دم کیا کرو۔ آقا فرماتے ہیں اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ نے اسے شفا یاب کر دینا۔ اور ایک بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے جی ضدی بڑا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی دم کریں جی، پھر بندے ہزاروں روپے کرائے خرچ کر کے ادھر ادھر جاتے ہیں کہ جی بچے کو دم کروانا ہے۔ یہ دن بدن نہ بس یوں ہوتا جا رہا ہے، سبق بھی یاد نہیں کرتا، اس پہ کوئی دم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول خود دم کرتے تھے، اور ساتھ آپ کا یہ فرمان بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کلمات جو میں حضرت حسن حضرت حسین کو دم کر رہا ہوں، یہ ہمارے والد حضرت ابراہیم اپنے دو بیٹے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کو انہی کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں صرف میں اپنے بچوں کو نہیں دم کر رہا، حسن حسین کو، حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت اسماعیل اور اسحاق کو انہی کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ تین، بچے کی نظر بھی ختم، بچے کی اور بیماریاں بھی ختم، اور وہ کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے پاکیزہ کامل مکمل کلمات کے ساتھ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، ہر رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے سے، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر سے۔ کتنی جامع دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین جملوں میں پورا خزانہ اکٹھا کر دیا۔ انسان کی ہر بیماری اسی وجہ سے ہوتی ہے کسی بچے کی، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ تین کلمات 3 دفعہ پڑھ کر دم کر دو، اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔